السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس موضوع کا ذکر ابھی احسان مالک صاحب نے کیا ہے۔ ٹائم ٹیبل اگر آپ کو ملا ہو تو اس سے تھوڑا سا مختلف موضوع ہے، اور یہ دونوں موضوعات جو اس میں لکھا ہے یا جو بیان کیا گیا ہے وہ اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ یہ دو مختلف موضوع تھے جس کو ملا کر ایک میں سمونے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور میں یہ مناسب سمجھ رہا ہوں کہ دعویٰ اکیڈمی کی سرگرمیاں اور اس کا تعارف، اس کو ضمناً اگر آخر میں کوئی آ جائے تو اس پہ کچھ بات کر لیں، یا آپ کے کچھ سوال ہو تو کر لیں گے۔ بنیادی طور پر ہم اس وقت بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ دعوت دین اور قرآن مجید، اور اس پروگرام کا جو مین فوکس بھی یہ ہے کہ قرآن کے حوالے ہی سے اس پورے پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے۔ قرآن مجید پر جب ہم دعوت کے حوالے سے نظر ڈالتے ہیں تو اس کے بہت سے مترادفات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ جو معروف ہے وہ معروف اور منکر ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، تذکیر بھی ہے، نصیحت بھی ہے، بیان بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن مجید کے بالکل آغاز ہی کہہ لیں اس کو، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 میں ایک بات ہمیں ملتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کوئی صاحب ترجمہ بتائیں گے اس کا؟ جناب۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے فرمایا کہ یہاں یعنی جنت سے تمام جو ہے اتر جائیں۔ اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر میری طرف سے آپ کی طرف کوئی ہدایت آتی ہے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری ہدایت کی تابعداری کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو کسی خوف آگے رہے گا اور ان کی جزاکم اللہ۔ اس پر اگر ہم اس پہلو سے ہم غور کریں، یا جس لفظ کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ زمین پر اتارتے ہوئے حضرت آدم، حضرت حوا اور دیگر کو، کیونکہ یہاں کہا گیا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، تو ظاہر شیطان اور اس کی ذریت اس کو بھی اتارا گیا، اور یہ کہا کہ میرے طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ یہ گویا ایک اشارہ کہہ لیں، کیونکہ اس میں فَإِمَّا کا لفظ جو ہے اس سے یہ کہ اگر آئے، لفظی ترجمہ تو یوں ہوگا، لیکن اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ہے کہ میری طرف سے تم تک ہدایت پہنچے گی۔ گویا کہ ایک یہ وعدہ تھا اللہ کا کہ میری طرف سے ہدایت تم تک پہنچائی جائے گی۔ اور وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ کون پورا کرنے والا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت غالباً 110 یا 11 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کا ایک نظام بنایا۔ وہ نظام کیا تھا کہ انبیاء کرام کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور پہلے انسان کو پہلا نبی بنا کر بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام،
ایک پہلے انسان بھی ہیں، پہلے نبی بھی ہیں۔ گویا کہ انسانی تاریخ کا کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جو اللہ کی ہدایت سے محروم ہو، یعنی آدم کے بھیجے جانے اور ہدایات کے آنے میں کوئی تعطل نہیں تھا، کوئی وقفہ نہیں تھا۔ اس لحاظ سے دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہدایت پہنچانے کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا کہ میں پہنچاؤں گا، میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس ہدایت سے انسانیت کی تاریخ کا کوئی لمحہ خالی نہیں تھا۔ بلکہ اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں، وہ چیز بھی ہمیں دعوت کے حوالے سے ایک بہت اہم پیغام دیتی ہے۔ اس سے پیچھے کہاں جائیں گے؟ حضرت آدم زمین پہ اترے ہیں، تو اس سے پیچھے کہاں جائیں گے؟ وہ اس وقت پہ آپ جائیں جہاں پر تخلیق آدم، بلکہ کہہ لیں کہ آدم کو تخلیق کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اور فرشتوں کے سامنے ذکر کیا، اور پھر وہ جو کچھ وہاں ڈائلاگ ہوئے، جو ہوا وہ سب آپ کے علم میں ہے۔ پھر فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، پھر اس کی وجہ بھی ابلیس نے بتائی کہ میں نے کیوں نہیں سجدہ کیا۔ پھر آدم اور حوا کو جنت میں رکھا گیا، جنت میں کہا گیا کہ تم یہاں جو بھی نعمتیں ہیں اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، سوائے اس ایک درخت کے، اس کے پاس نہیں جانے۔ یہ جو جنت میں رکھا گیا، اس پر اگر ہم غور کرتے ہیں کہ یہ وہاں کیوں رکھا گیا، حضرت آدم کو پیدا کرتے، حوا کو پیدا کرتے، زمین پہ بھیج دیتے، کہہ دیتے ہمیں ہدایت آئے گی، اس کے مطابق عمل کرنا۔ اس میں دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ واضح کر دینا تھا کہ غلطی انسان سے بھی ہو سکتی ہے، بلکہ ہوگی، اور غلطی شیطان بھی کرتا ہے اور اس نے کی، لیکن شیطان نے غلطی کی اور اس پر اڑ گیا، اس پر اکڑ گیا، اس کی تعویل پیش کی، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ میں نے جو یہ نافرمانی کی ہے تو میں نے صحیح کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے اور یہ ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کا مطلب ہے سب سے جب انسان نیکی سے رکتا ہے تو اس میں جو پہلی چیز سامنے آتی ہے وہ تکبر ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے لگتا ہے، میں کوئی شے ہوں، میں دوسرے سے برتر ہوں، میں دوسرے سے بڑھ کر ہوں، میں دوسرے سے بالا تر ہوں، تو پھر وہ نافرمانی پر آمادہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا رویہ وہ ہے جسے ہم رحمانی کہہ سکتے ہیں، جسے ایک نیک انسان کا طرز عمل کہہ سکتے ہیں، کہ شیطان نے وہاں غلطی کی تھی کہ سجدہ کرنے سے انکار کیا، حکم کی عدولی کی، نافرمانی کی، اور حضرت آدم اور حوا سے غلطی جنت میں ہوئی کہ جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا اس درخت تک چلے گئے۔ لیکن یہ رویہ کیا ہے کہ جب اس درخت تک چلے گئے، اس کے پھل کو چکھ لیا، تو فوراً ندامت کا احساس ہوا کہ میں نے غلطی کر لی، میں نے نافرمانی کی ہے، اور ندامت کا احساس ہوتے ہی اس کی تلافی کی کوشش کی کہ یہ جو میں نے غلطی کیا اب اس کی معافی تلافی کیسے ہوگی۔ تو یہ دو رویے ہمیں زمین پر آنے سے پہلے نظر آ رہے ہیں، ایک جو ایک نیک اچھے انسان کا ہو سکتا ہے، اور ایک برے کردار، ایک اچھا کردار ایک برا کردار، دو کردار ہمارے سامنے پیش کیے گئے۔ جنت میں جو رکھا گیا، اس پر میں نے جتنا غور کیا مجھے تو یہ محسوس ہوا کہ یہ دراصل ایک ٹریننگ کورس تھا، ایک ٹریننگ پیریڈ تھا جس سے آدم اور حوا کو گزارا گیا۔ ہم بھی مختلف ٹریننگ پروگرام کرتے ہیں، ٹریننگ کورس کرتے ہیں، وہ کم دورانے کے بھی ہوتے ہیں، زیادہ کے بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں نعوذ باللہ اس درخت سے کچھ توڑ لینے، کچھ کھا لینے سے کوئی کمی نہیں واقع ہونے لگی تھی۔
کہ اس درخت کی کوئی چیز آپ نے لے لی تو پھر تو خزانے میں کمی واقع ہو جائے گی، باقی جو مرضی کرتے رہو۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں۔ یہ ایک تربیت کا عمل تھا کہ جس چیز سے رکنے کو کہا جائے اس سے رک جاؤ، جس چیز کی اجازت دی جائے وہ کر لو۔ اور اسلام نے ایک بڑا سنہری اور خوبصورت اور ہم سب کے لیے مفید اصول یہ دیا ہے، سہولت ہماری اس میں ہے کہ جس سے منع کیا جائے وہ حرام ہے، جس سے منع نہیں کیا گیا وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جائز اشیاء کی کوئی ایک لسٹ بنا دی ہو کہ یہ 12 چیزیں حلال ہیں، باقی یا یہ کہ جو چیز مجھے استعمال کرنی ہے میں دیکھوں کہ استعمال کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ممانعت ہے کہ نہیں ہے۔ ممانعت ہے تو ہم رک جائیں گے، نہیں ممانعت ہے تو وہ ہمارے لیے مباح ہے۔ تو یہ تربیت جنت میں دی گئی کہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جاؤ، چاہے اس میں تمہیں فائدہ نظر آ رہا ہو، کیونکہ شیطان نے تو یہی ترغیب دی تھی یا اکسایا تھا نا کہ اس کے کھانے میں تمہیں فائدہ ہے، تو فائدہ نظر آ رہا ہو پھر بھی رک جاؤ، اور جس چیز سے نہیں روکا گیا اس میں تم اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ تو گویا ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے رک جانا ہے، اس کی حکمت ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں آ رہی پھر بھی اس سے رک جانا ہے۔ جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کے کرنے میں کیا فائدہ ہے یا کس نقصان سے بچاؤ ہے وہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا، ہمیں صرف یہ تسلی کرنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ تربیت دے کر دنیا میں بھیجا گیا کہ جو ہدایت آئے گی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے جو ہدایت آئے گی اس پہ تمہیں عمل کرنا ہے، جو عمل کرے گا اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی رنج نہیں ہے۔ اس کا سلسلہ یہ قائم کیا کہ انبیاء کرام کو بھیجنا شروع کیا۔ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، لِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے رسول ہے، ہر قوم کے لیے ہادی اور رہنما بھیجا گیا ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہا، ایک ایک وقت میں کئی انبیاء بھی خود قرآن میں ذکر آتا ہے، اور بے شمار انبیاء وہ ہیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھیجے گئے تھے انبیاء، 1 لاکھ سے زیادہ بھیجے گئے تھے۔ جب انبیاء کرام کا سلسلہ ختم کرنے کی مشیت ہوئی اللہ تعالیٰ کی کہ اب آخری نبی کو بھیج دیا جائے، آخری کتاب کو نازل کر دیا جائے، اس کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ انبیاء کے ذریعے سے دعوت اللہ کی طرف سے پہنچ رہی تھی، ہدایت پہنچ رہی تھی، تو اب کیا ہوگا؟ ابھی پتہ نہیں کتنے عرصے دنیا کو قائم رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آخری کتاب میں آخری رسول پر دوبارہ اس بات کا اعادہ کیا، دوبارہ یہ بات بیان کی، وَإِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى، سورۃ اللیل کی 12ویں آیت ہے، وَإِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى، ہدایت ہمارے اوپر ہے، ہدایت پہنچانا ہمارے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے سے ہم کو یہ تسلی دی ہے کہ ہدایت پہنچانا ہمارے اوپر ہے، ہم پہنچائیں گے ہدایت۔ اور اس کا پھر ایک سلسلہ بنایا، وہ سلسلہ کیا تھا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سورہ آل عمران کی 110ویں آیت ہے کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، اخرجت للناس، تمام انسانیت کے لیے، کسی خاص محدود وقت کی بات نہیں کی گئی ہے، کسی خاص گروہ کی بات نہیں کی گئی ہے۔ اب سے پہلے یہ تھا کہ لکل قوم ہاد، لکل امت رسول کی بات ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالمین کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام ادوار کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس
اب تک جو میں نے بات کی ہے اس میں دراصل میں یہ میسج یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانا وہ اہم اور بلند ترین کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں پہنچاؤں گا، اور اس کا ایک نظام بنایا۔ اس لیے جو لوگ اللہ کے دین کی دعوت کا کام کر رہے ہوں اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے مددگار ہیں۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کا جو مددگار بنے؟ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اور یہ اتنا بڑا ایک مقام اور درجہ ہے جس سے آگے کا کوئی فرد تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہم کوئی بھی نیکی کا کام کیوں کرتے ہیں؟ ہم کسی بھی برائی سے کیوں بچنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم برائی سے کسی برائی میں اس لیے نہ پڑیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ہم نیکی کا کام اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ تو ایک درجہ وہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے ہم بچ سکیں، اور یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جانا۔ جیسے کسی دفتر میں کسی ادارے میں کوئی کام کر رہا ہو اور وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ جو میرا باس ہے یا وہ فرد جس کو ہم اتھارٹی کہتے ہیں اس ادارے میں، تو وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اس سے زیادہ پھر ایک درجہ یہ آتا ہے کہ ناراض تو نہیں ہے لیکن باقیوں کی نسبت مجھے ذرا بہتر سمجھے۔ وہ ACR بھی آپ لکھتے ہیں نا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آفیسر ہے یہ ایکویلنٹ ٹو ادرز ہے یا بیٹر دین ادرز ہے، تو آپ کہتے ہیں میں ایکویلنٹ ٹو ادرز کی نسبت بیٹر ٹو ادرز جو ہے نا اس کیٹیگری میں اگر آ جائیں، یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے کام مستقلاً کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو اللہ کے ولی ہیں، ولی اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اور ان دوستوں میں بھی جو زیادہ اس کے قریب ہو تو ہم کہتے ہیں یہ مقرر، اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اور لیکن اگر کسی فرض کر لیں کوئی ادارہ ہے اس کا کوئی ہیڈ ہے وہ کہے کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں تو ہم سینہ ہمارا چوڑا ہو جاتا ہے، ذرا بھول جاتے ہیں کہ ابھی میری بڑی تعریف کی تھی فلاں جگہ، فلاں ایک بڑے کسی منسٹر نے، کسی پرائم منسٹر نے، کسی پریزیڈنٹ نے، کسی گورنر نے، کسی سیکرٹری نے کہا تھا کہ یہ بڑا اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ میرا مددگار ہے، میں یہ جو پوری ایک منسٹری چلا رہا ہوں اس میں یہ 3 آدمی جو ہے نا یہ میرے مددگار ہیں، تو پھر تو ہم پھولے نہیں سماتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں اگر IG کے PS کا کلرک بھی ہو تو وہ پورے صوبے میں دندناتا پھر رہا ہوتا ہے کہ میں تو IG آفس میں ہوتا ہوں جی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ دین کی دعوت پہنچانا، ہدایت پہنچانا، یہ میں تم تک پہنچاؤں گا۔ اس کا نظام اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو بھیج کر اس کا انتظام فرمایا، اور انبیاء کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اس امت کی ذمہ داری قرار دی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ یہ اب یہ کام اس پوری امت کو کرنا ہے۔ اچھا، ایک آدھ قرآنی آیت سے بھی یہ لوگوں نے مفہوم لیا ہے کہ یہ ایک فرض کفایہ ہے، ہر فرد کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا اسی آیت سے چند آیت پہلے 104 نمبر آیت میں کہا گیا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ تو ایسا ہونا چاہیے جو کہ خیر کی دعوت دے۔ تو کہتے ہیں ایک گروہ ہونا چاہیے، کوئی ہوگا گروہ۔ یا فلولا نفر من کل فرقۃ، کہ تم میں سے ایک گروہ آئے دین کی باتیں سیکھے اور وہ لوگوں تک پہنچا دے۔
تو کیا یہ کام ہمارے کرنے کا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ہم اپنا میڈیکل کی پریکٹس کر رہے ہیں اچھے بھلے، اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ تو کوئی خاص لوگ ہوتے ہوں گے، کوئی علماء ہوں گے، کوئی ان کا فلاں قسم کا حلیہ ہوگا، وہ لوگ یہ کام کر رہے ہوں گے۔ لیکن اب یہاں پھر دو باتیں، ایک یہ ہے کہ ہم مان لیں کہ یہ فرض کفایہ ہے، تو بھی جو فرض کفایہ ادا کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا جو نہیں کر رہا وہ بہتر ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ بھئی نہیں جی کام چل رہا ہے۔ مثلا نماز جنازہ جو ہے فرض کفایہ ہے، تو جو نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں کسی کی وہ بہتر ہے یا جو کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ فرض کفایہ ہے وہ 6 آدمی پڑھ تو رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو ظاہر ہے کہ جو پڑھ رہا ہے اس کا درجہ زیادہ ہے۔ لیکن بعض، چونکہ اس وقت موضوع میں خود بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ قرآن کے حوالے ہی سے یہ پوری آپ نے پروگرام رکھا ہے تو اسی پہ زیادہ رہیں، ورنہ احادیث بھی اس میں بے شمار ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، ایک آدھ ہو سکا موقع تو اس میں آخر میں ذکر کر لیں گے کہ بعض آیات ہمیں بڑی واضح طور پر یہ ملتی ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ جس نے دین کی دعوت کا کام نہیں کیا اس کا ایمان ہی مشکوک ہو رہا ہے۔ مثلا سورہ یوسف احسن القصص اسے قرار دیا گیا ہے، اور بے شمار اس میں آپ جب پڑھیں گے آپ کو لگے گا کوئی نئی سامان نصیحت و عبرت اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اسی لیے اسے احسن القصص قرار دیا۔ ہم اکثر اس کو یوسف اور زلیخا کا قصہ سمجھ کے یہ گزر جاتے ہیں، اس قصے میں بھی بہت سے نصائح ہمیں ملتے ہیں۔ وہ سارا قصہ بیان کر چکنے کے بعد جو آپ سب کے علم میں ہے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کوئی بات کہہ رہے ہیں۔ قصہ ختم ہو گیا، یوسف گم بھی ہو گئے، مل بھی گئے، حکومت بھی مل گئی، بھائی بھی سارے آ گئے، والد بھی آ گئے، سب وہاں سیٹل ہو گئے۔ وہ سارا قصہ سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، کوئی 111 آیتیں ہیں سورہ یوسف میں، جس میں سے 108ویں یہ ہے، یعنی بالکل اینڈ پہ جا کے قل ھذہ سبیلی، آپ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ فرما دیجئے، قل ھذہ سبیلی، میرا راستہ یہ ہے۔ کیا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ۔ بہت سے کام ہوتے ہیں ہم لوگوں کی دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں، اچھے کام بھی بہت سے چونکہ اچھے دوست ملے ہیں اس لیے کرتے ہیں، اور بعض دفعہ خدا نخواستہ کسی برائی میں بھی اس لیے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ دوستوں کی محفل ایسے دوستوں کی تھی کہ وہ کام کر رہے تھے، ہم نے بھی شروع کر لیے۔ ایسا نہیں ہے، یہ کہا گیا علی بصیرت، آپ فرما دیجئے کہ میرا راستہ یہ ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ، سوچ سمجھ کر، غور و فکر کر کے، باقی تمام اونچ نیچ دیکھنے کے بعد میں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم کہیں گے کہ بھئی انبیاء اسی لیے بھیجے جاتے تھے کہ لوگوں کی طرف بلائیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی کا کام یہی ہے کہ وہ دعوت دے اللہ کے دین کی، لیکن اگلا جو لفظ ہے علی بصیرت کہنے کے بعد کا انا ومن اتبعنی، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، میرا راستہ بھی یہ ہے اور جو بھی میری اتباع کر رہا ہے اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ ادعو الی اللہ والا کام کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد کہا وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ وما انا من المشرکین اس کے بعد لانے کی کیا ضرورت تھی؟
اس سے اگر ہم غور کریں تو ہمیں خود ایک خوف طاری ہونے لگتا ہے کہ اگر ہم نے دعوت اللہ کا کام نہیں کیا تو اس کا ایک تو سیدھا سا مطلب یہ سامنے آ رہا ہے کہ جو بھی میری اتباع کرتا ہے وہ دعوت کا کام کرتا ہے. تو اگر کوئی یہ کہے نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، پھر تو ٹھیک ہے، وہ کہہ دے میں دعوت کا کام نہیں کرتا. اور جو اتباع نہ کر رہا ہے وہ بہتر ہے کہ وہ دعوت کا کام نہ ہی کرے، اس لیے کہ پھر کسی اور کی دعوت دے رہا ہوگا، وہ دعوت اللہ نہیں ہوگی. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ بھی اور جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں ان سب کا یہ کام ہے کہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں. اور اس کے بعد یہ فرما دیا گیا کہ وما انا من المشرکین، کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اس سے ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ جو دعوت دین کا کام نہیں کر رہا، دعوت اللہ کا کام نہیں کر رہا، کہیں خدا نہ خواستہ اس کا شمار مشرکین میں تو نہیں ہو رہا. کسی اور چیز کو تو اس نے اپنے دل کے کسی کونے میں الہ نہیں بنایا ہوا، اسی لیے مشرکین کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ چیز یعنی قرآن کی چند آیات پر ہم نے غور کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں یہ چیز ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ یہ ایک بہت عظیم الشان کام ہے جو اللہ نے اپنے ذمے لیا اور اس کا ایک نظام بنایا، اور جو اس کام میں شریک ہوا اس کو اللہ نے اپنا مددگار قرار دیا. اس سے بلند و بالا اور کوئی کام ہو نہیں سکتا. اور جو اگر اس میں شریک نہیں ہوا تو اس آیت میں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہے ہیں، اور اس کی فکر کرنی چاہیے انسان کو. میرا خیال ہے وقت کم ہے، لیکن میں آخر میں ایک حدیث آپ کے سامنے اسی حوالے سے جو بالکل ڈائریکٹلی اس سے ریلیونٹ ہے وہ پیش کر کے بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہوئی ہے، کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ، کیا ہے آگے، بیدہ، فإن لم یستطع فبلسانہ، فإن لم یستطع فبقلبہ. آگے کیا ہے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. اضعف ضعیف کی سپرلیٹو ڈگری ہے. ضعیف کہتے ہیں نا کمزور کو، تو اضعف کا مطلب ہو گیا کمزور ترین. تم میں سے جو بھی کوئی منکر دیکھے، برائی دیکھے، من رہا، کوئی ایکسپشن نہیں ہے، کوئی اس میں سے ایکسکلوڈ نہیں کیا گیا ہے. من رہا منکم منکرن، تم میں سے جو بھی کوئی برائی دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے بدل دیں. ہاتھ سے بدلنے کا مطلب ہے کہ عملاً اس کو بدل دے. ضروری نہیں کہ وہ ڈنڈا چلائے کوئی یا بندوق اٹھائے یا تھپڑ مارے، عملاً بدل دے، اس کا مطلب ہے اس نے ہاتھ سے بدل دیا. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو فَبِقَلْبِهِ، فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے اس کو تبدیل کرے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو اپنے دل سے تبدیل کرے. ہم بعض اوقات اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہاتھ سے بدل دے، ورنہ زبان سے برا کہے، ورنہ دل میں برا جانے. دل میں برا جاننا بھی ایک درجہ ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ہم کہتے ہیں کہ نیکی جو ہے وہ برائی بن گئی ہے، اور برائی جو ہے وہ نیکی بن گئی ہے، یا برائی کو برائی سمجھا نہیں جا رہا ہوتا. تو برائی کو برائی سمجھنا بھی ایک درجے میں اس کی حیثیت ہے. البتہ یہ کہا گیا کہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ فَبِلِسَانِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ فَبِقَلْبِهِ، کہ اس کو بدلنے کے لیے اس کو عملاً بدل سکتا ہے تو عملاً بدلے گا. ایک اس میں پیغام اور اس کے علاوہ بھی ملتا ہے کہ جس چیز کے کرنے کا بالکل ہی آپ کے پاس طاقت نہیں ہو،
تو ایک پیغام تو یہ بھی مل رہا ہے اس میں کہ اس کا پھر پنگا نہ لے آدمی، جو کر سکتا ہے اس کو کرنے کی کوشش کرے، ورنہ یہ نہیں کہتے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جتنی استطاعت ہے وہ کریں۔ البتہ دنیاوی معاملات میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جتنی استطاعت نہیں ہوتی اس استطاعت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا بچہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، تو ہاں بھی 4 جماعت پڑھ لی، نہ پڑھنا بھی آ گیا، اس کو لکھنا بھی آ گیا تو بس ٹھیک ہے، کافی ہو گیا۔ کہتے نہیں بھی اور پڑھے اور پڑھے اور پڑھے، یہ تجربہ حاصل کیا ہے، یہ حاصل کرے، تاکہ وہ اپنی استطاعت میں اضافہ کرے، اپنی ایبلٹیز میں اضافہ کرے، اپنی کوالیفیکیشن میں اضافہ کرے۔ تو دینی معاملے میں بھی ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ جو استطاعت نہیں ہے اس استطاعت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے آدمی، جو قوت نہیں ہے اس قوت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہا گیا قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے، باصلاحیت مومن کم صلاحیت والے سے بہتر ہے، بیمار مومن سے صحت مند مومن بہتر ہے۔ اس لیے کہ صحت مند ہوگا تو زیادہ کام کرے گا، دین کا کام بھی زیادہ کرے گا، اپنے بچوں کی بھی اچھی خبر گیری کر سکتا ہے۔ اگر عملاً بدلنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر آپ زبان سے بدلنے کی کوشش کریں۔ فَلْيُغَيِّرُوا فَبِلِسَانِهِ، صرف برا کہہ دینا کہیں 2-4 لوگوں میں بیٹھ کے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے، آپ دلائل کے ذریعے سے، باتوں کے ذریعے سے، قائل کرنے کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھا بجھا کر وہ برائی سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی بھی طاقت نہیں ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ زبان کھولنے کی بھی استطاعت یا اجازت نہیں ہوتی، تو پھر آپ دل سے اس کو بدلنے کی کوشش کریں۔ فَلْيُغَيِّرُوا فَبِقَلْبِهِ، دل سے کیسے بدلیں گے کہ آپ اس منکر کو روکنے کی کوئی تدبیر سوچتے ہیں۔ مثلاً آپ کے محلے میں کسی مثلاً گاؤں میں آپ رہتے ہیں اور وہاں پر فرض کر لیں کہ وہاں کوئی ایک بڑا چودھری ہے، بڑا کوئی بدماش ہے، پیسے کے لحاظ سے اور قوت کے لحاظ سے زیادہ ہے، اور وہ اپنے گھر کا کوڑا لا کے آپ کے گیٹ کے آگے ڈال جاتا ہے، تو آپ کہیں اس سے تو میں نے کہا نہ ڈالو، تو یہ تو لڑنے بڑھنے پہ آمادہ ہو جائے گا۔ تو پھر آپ سوچتے ہیں کیسے، یہ تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی روزانہ تم ڈال دیا کرو میرے گھر کے آگے کوڑا، آپ کہ سوچتے ہیں پھر کیا کروں جی، فلاں فلاں وہ 4 بزرگ ہیں، ان کا ذرا احترام کیا جاتا ہے، ان سے میں کہتا ہوں وہ جا کے بات کریں، محلے کی ایک فلاں کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ جا کے ان سے، یعنی کوئی تدبیر سوچتے ہیں۔ اور کچھ نہیں ہے تو 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ بھئی یہ جو منکر ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کے کوئی سبیل پیدا ہو جائے۔ تو اس حدیث سے جس چیز کی طرف میں لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بات تو یہ کہ تم میں سے جو بھی برائی کو دیکھے اس کو بدلنے کی کوشش کرے، کوئی استثناء نہیں ہے، اور اس کی مختلف درجات بیان کر دیے گئے ہیں کہ اگر تم میں بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو بھی یہ نہیں ہے کہ میں اس سے بے فکر ہو گیا ہوں یا مجھے کیا اس سے لینا دینا، بلکہ آپ کا لینا دینا ہے اس میں، آپ کو اس سے بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسے نماز کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ نماز فرض ہے، اور جب تک انسان بقائمی ہوش و حواس ہے اس کو نماز پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے؟ وہ آپ کو نماز کا طریقہ آتا ہے، کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، رکوع کریں گے، قومہ کریں گے، سجدے میں جائیں گے، تشہد میں بیٹھیں گے۔ لیکن ہو سکتا ہے ایک آدمی گھٹنے کی تکلیف ہو، وہ تشہد میں نہیں بیٹھ سکتا، آپ کہتے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے پڑھو، ہر مسجد میں کرسیاں رکھ دی گئی۔ ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا تو آپ کہتے ہیں بیٹھ کے پڑھ لو۔ ایک میں بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہو سکتا، لیٹے لیٹے پڑھ لو۔ لیٹ کے بھی ہلنے کی طاقت نہیں ہے تو آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لو۔ جب تک آپ کا ہوش و حواس سلامت ہے آپ کو نماز نہیں چھوڑنی۔ تو اس حدیث سے بھی ایک مفہوم میں یہ مل رہا ہے کہ ہر حال میں تمہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے۔ تم میں بدل ڈالنے کی طاقت ہے، بدل ڈالو۔ تم میں سمجھانے بجھانے کا موقع حاصل ہے اور لوگوں کو قائل کر سکتے ہو، قائل کر کے لوگوں کو آمادہ کر لو۔
یہ بھی نہیں کر سکتے تو اس کی کوئی تدبیر سوچو, کوئی راستہ نکالو, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, 2 سال بعد, 5 سال بعد یہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے. تو یہ آپ پلاننگ کریں اور اس کے لحاظ سے آپ کام کریں. تو یعنی مفر کوئی نہیں ہے کہ دعوت کے کام سے میں رک سکوں. تو میرا خیال ہے یہاں پر ہم, اذان بھی شروع ہو گئی ہے, تو اذان کے بعد دیکھ لیتے ہیں اگر اس میں آپ کوئی چیز ایڈ کر سکیں 2-4 منٹ کے اندر, یا کوئی کوشچن ہو تو وہ لے لیتے ہیں. فی الحال ہم اذان سن لیتے ہیں.